جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی. افغانستان میں ایک امن معاہدہ طے پایا طالبان اور امریکہ کے درمیان، جس کے بعد دونوں جانب سے قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور اب نئی بات اس سامنے آئی کہ طالبان نے الزام عائد کیا ہے کہ افغان حکومت رہا کیے گئے طالبان کے وابستہ افراد کو دوبارہ گرفتار کر رہی ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور ایسے میں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر اس امن معاہدے کی کوئی ضمانت وہ نہیں دے سکتے. اور یہ صاحب، یہ کیوں معاملہ لٹک گیا؟ ہم تو کہہ رہے تھے یہ دنوں کی بات ہے. 2 یا 3 کی وہ زلم خلیزاد آ رہا ہے کل یا پرسوں، 10 دفعہ آ چکا ہے. لیکن اسی بات پہ آ رہے ہیں نیگوشیشن کے. سب سے بڑی بات کیا ہے، دیکھیں آج 2-3 سٹیٹمنٹس امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے 3 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا، جو وہ تو عید پہ کرتے ہیں. اور لیکن وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ پروو کرتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو دا کنٹرول. یعنی اگر تو مختلف قسم کے گروہ ہوں تو وہ کرتے رہیں تو ان کی جنگ بندی توڑ سکتے ہیں. یہی تو ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ جب امریکہ نے کہا تھا 1 ہفتے کی جنگ بندی کرو گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اس قابل ہیں، تب ہم نیگوشیشن پہ آئیں گے. تو انہوں نے پہلے جنگ بندی کر کے دکھائی، اور 7 دن بعد امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں افغانستان میں کوئی اور فورس نہیں ایکسیپٹ طالبان. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ مولانا ہبت اللہ جو ہیں، جو امیر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑی تفصیلی قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس میں وہ سارے کے سارے ان دا لانگ رن جو ان کے ہیں وہ انہوں نے دیے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ امریکن فوجیں جو ہیں اپنے تمام ڈپلومیٹک مشن کے ساتھ ساتھ وہ وائنڈ اپ کرتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بہت خوش کن گل ہے. اور بات ہے، وہ کہتے ہیں 5 کے قریب مختلف جو ہیں سینٹرز، ان سے انہوں نے فوجیں نکال کے وہ لے گئے ہیں، اور پیچھے چند رہ گئی ہیں، اور وہ زیادہ دیر کی بات نہیں. اور فوجیں نکال کے گئی کہاں ہے؟ نہیں، سب سے بڑا ایشو جو ادھر بلڈ اپ جو نیا ہو رہا ہے، نیا محاذ ادھر چین کا 3,70,000. ہاں وہ تو خیر بحرین کا، وہ تو خیر امریکہ قبر ٹوٹ چکی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ وہ فوجیں، دوسرا یہ ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ریسورسز سامان بھی ان کو دے کے گئے ہیں، اور اس کے اوپر ہی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے جو افغان گورنمنٹ ہے وہ بنا رہی. اب ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جب سے ضیاء الحق سے لے کے اب تک کتنے لوگ آئے ہوں گے سب کچھ. میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ضیاء الحق کو افغانستان میں وہ لوگ عزت دیتے تھے یا جنرل باجوہ کو عزت دی ہے. صحیح ہے. مطلب جتنے اعتماد طالبان کی عادت ہے جنرل باجوہ پہ کرتی ہے، میں نے پچھلے کسی آرمی چیف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے دیکھا ان کو. اچھا. ہاں، دے ٹرسٹ. اسی لیے وہ جو وہ کہتے ہیں جب وہ جاتے ہیں وہ سارا معاملہ. اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے نا وہ جو ہے، اب افغان گورنمنٹ کو بیل آؤٹ پیکج چاہیے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک پوزیشن دیں کہ ہم اور کچھ نہیں، کم 15 لوگوں میں سے ایک بہتر جگہ تو ہمیں نمائندگی ہو کہ ہم اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں اور سب کچھ ہے. اس کے اوپر میں خیال زلم خلیزاد پھر دوبارہ آ رہا ہے کیونکہ نیگوشیشن شروع ہوئی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ حالانکہ انگریزی میں انہوں نے جاری کی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن ہم سب سے اہم ٹاسک ہے، اور وہ ان ٹرمز میں باتیں کر رہے ہیں. فالوئنگ the withdrawal of the foreign forces, the Islamic Emirates want serious steps to be taken for the reconstruction and development of our homeland under the shade of a pure Islamic government. یہ ان کا ریکنسٹرکشن. انٹرنیشنل ریلیشن کے بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ برنگنگ پیس اینڈ سیکورٹی ٹو افغانستان از دی انٹرسٹ آف دی انٹائر ورلڈ انکلوڈنگ دا نیبرنگ اینڈ دا ریجنل کنٹریز. اسلامک امارات از ان فیور آف گڈ ریلیشنز ود آل کنٹریز آف دا ورلڈ. اٹ سیکس ٹو مینٹین. اچھا، انہوں نے اپنی فارن پالیسی اس وقت بتائی ہے، اس کے بعد انہوں نے ریکنسٹرکشن کی بات کی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا ایمفسس کہتا ہے 2 جب ہو جائیں گے تو ہے ایجوکیشن اینڈ لرننگ. ایجوکیشن اینڈ لرننگ آر وائٹل نیسیسٹیز آف لائف. اور چوتھا، اس کے اندر جو اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے کہ خواتین کی تعلیم اور باقی ہم جب بات کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان سارے لوگوں سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو افغانستان 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں گئے اور انہوں نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے بارے میں کہا کہ طالبان نہیں کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں 1998 کا جو وومن ڈے ہے وہ کابل شہر میں منایا گیا تھا، اور اس کے اندر یونیورسٹی کی طالبات نے شرکت کی تھی اور تمام پیرافیرل اسکول نے شرکت کی تھی. طالبان کہتے ہیں ہم، اور کہتے رہے، یہ جو معظم بیگ تھا وہ اور اس کی بیوی اسکول کھولنے، وہ سیف اللہ پراچا جس وقت گوانتانامو بے میں ہے اسے اسکول کھولنے وہاں گیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں ہم عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن جس طرح کی تم چاہتے ہو ویسی نہیں ہم دے سکتے. یونیورسٹی آج کل یہ جاوید صاحب جو ہیں اپنا ہمارے وائس چانسلر جو ہیں جاوید اکرام صاحب 2 نرسنگ سکولز کھول کے آئے وہاں پر، اور باقاعدہ اس کو فنکشنل کر کے آئے، عورتوں کے نرسنگ سکول.
تو یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان کے اندر 4 بندے جنہوں نے افغانستان کی شکل نہیں دیکھی کہ طالبان کے زمانے میں فارن پالیسی کی بات ہو رہی ہے. طالبان کے پاس جو اس وقت ٹیم ہے کیا اس طرح کیپیبل ہے کہ انہیں حکومت چلائے؟ ان لوگ جو اس کے پاس لوگ ہیں آپ نے کبھی دیکھا سستانک زئی جو ہے، اگر حامد کرزئی اور سستانک زئی دونوں کلاس فیلو تھے. حامد کرزئی کہ اشرف غنی اشرف غنی اور سستانک زئی دونوں کلاس. اشرف غنی کولمبیا یونیورسٹی اشرف غنی جو ہے یہ وہاں پر ورلڈ بینک میں رہ سکتا ہے. افغان گورنمنٹ تو سستانک زئی اکیلا کافی نہیں ہے ٹیم کے لیے. میں باقیوں کو بھی گنا دیتا ہوں کریڈینشلز ان کے، ایسی بات نہیں ہے. ملا عبدالغنی برادر کی بھی یہ سارے صرف اس لیے کہ وہ پگڑی پہنتا ہے، داڑھی پہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ برا لگتا ہے. دے اسپیک ویری گڈ انگلش. اتنی اچھی گفتگو، یہ ساری یہ طالبان کے سیکرٹری نے ڈرافٹ کیا، میں نے تو ڈرافٹ کیا. اور اتنی خوبصورت انگریزی جو آپ میں بتایا، آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا کوئی مینیفیسٹو نکال دیں اس طرح کا لکھا ہو جو صرف عید کے پیغام کا ہے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی آئندہ ہم جب آ رہے ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہوں گی، ہم ایجوکیشن کی پرائرٹی کرتے ہیں، ہمارے نیبر کے ریلیشن شپ کیا ہوں گے، ہم ریکنسٹرکشن کس قسم کی چاہتے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر فنڈنگ کا وہ ساری چیزیں. اچھا، آبزرونگ کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ پرنسپل یہ بھی اس کے اندر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا دشمنوں کے ساتھ اپوزیشن فائٹر آر میسج اگین ٹو دی انڈیویجولز اینڈ اوپننٹ فائٹنگ ان دی اپوزیشن رینک is to end your fight and resistance. The door of the amnesty of the Islamic Emirates remains open for them. ہم تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دشمنی نہیں لینا چاہتے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ انگریزی آپ کو اگر ایمنیسٹی کے لفظ یہ وہ بول رہے ہیں تو یہ ہمارے بارے میں ایک بنیادی طور پر پاکستان میں جنہوں نے زندگی کے اندر سوائے لمس کے اور بیکن ہاؤس کے اور اس کے ٹھش کے علاوہ کچھ سوچا نہیں تھا. افغانستان کو دور سے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں ایک پرسیپشن بڑا عجیب و غریب ہے. ہم جو بھی اس طرح کی شلوار قمیض پہنے ہوئے پگڑی والا ہوتا ہے، اس کے میں کوئٹہ میں ہوتا تھا، کراچی سے بعض زیادہ مہمان آتے تھے تو وہ بچوں کو ادھر کرتے تھے، وہ خوفناک آدمی آئے ہوئے. بٹ یہ کابلی والا میں خاص طور پہ بلراج ثانی نے ایکٹنگ کی تھی. ٹیگور نے جو باقاعدہ کابلی والے کا کریکٹر لکھا تھا کہ وہ پٹھان جو آتا تھا بیچارہ، وہ پستے بادام بیچنے والا، اور اس سے بچوں کو ڈراتے تھے. تو ابھی بھی ڈراتے ہیں. چلیں، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی. افغانستان میں ایک امن معاہدہ طے پایا طالبان اور امریکہ کے درمیان، جس کے بعد دونوں جانب سے قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا. اور اب نئی بات اس سامنے آئی کہ طالبان نے الزام عائد کیا ہے کہ افغان حکومت رہا کیے گئے طالبان کے وابستہ افراد کو دوبارہ گرفتار کر رہی ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور ایسے میں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر اس امن معاہدے کی کوئی ضمانت وہ نہیں دے سکتے. اور یہ صاحب، یہ کیوں معاملہ لٹک گیا؟ ہم تو کہہ رہے تھے یہ دنوں کی بات ہے. 2 یا 3 کی وہ ذن خلیداد آ رہا ہے کل یا پرسوں، 10 دفعہ آ چکا ہے. لیکن اسی بات پہ آ رہے ہیں کوشش کہ سب سے بڑی بات کیا ہے. دیکھیں، آج 2-3 سٹیٹمنٹس امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے 3 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا، جو وہ تو عید پہ کرتے ہیں. اور لیکن وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ پروو کرتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ they have the control. یعنی اگر تو مختلف قسم کے گروہ ہوں تو وہ کرتے رہیں تو ان کی جنگ بندی توڑ سکتے ہیں. یہی تو ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ جب امریکہ نے کہا تھا 1 ہفتے کی جنگ بندی کرو گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اس قابل ہیں، تب ہم نیگوسیشن پہ آئیں گے. تو انہوں نے پہلے جنگ بندی کر کے دکھائی، اور 7 دن بعد امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں افغانستان میں کوئی اور فورس نہیں ایکسیپٹ طالبان. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ مولانا ہبت اللہ جو ہیں، جو امیر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑی تفصیلی قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اور اس میں وہ سارے کے سارے ان دا لانگ رن جو ان کے ہیں وہ انہوں نے دیے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ امریکن فوجیں جو ہیں اپنے تمام ڈپلومیٹک مشن کے ساتھ ساتھ وہ وائنڈ اپ کرتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بہت خوش کن گل ہے. اور بات ہے، وہ کہتے ہیں 5 کے قریب مختلف جو ہیں سینٹرز، ان سے انہوں نے فوجیں نکال کے وہ لے گئے ہیں، اور پیچھے چند رہ گئی ہیں، اور وہ زیادہ دیر کی بات نہیں. اور فوجیں نکال کے گئی کہاں ہے؟ نہیں، سب سے بڑا ایشو جو ادھر بلڈ اپ جو نیا ہو رہا ہے، نیا محاذ ادھر چین کا 3,70,000. ہاں وہ تو خیر بحرین کا، وہ تو خیر امریکہ
کمر ٹوٹ چکی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ وہ فوجیں, دوسرا یہ ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ریسورسز سامان بھی ان کو دے کے گئے ہیں, اور اس کے اوپر ہی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے جو افغان گورنمنٹ ہے وہ بنا رہی ہے.